بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مزدور کو 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، ہفتے میں 7 دن کام کرتا تھا، میڈیکل انشورنس اسے نہیں ملتی تھی، دوران ڈیوٹی اگر وہ مر جاتا تھا اس کے گھر والوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا، اگر وہ دوران ڈیوٹی زخمی ہو جاتا تھا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ جناب علی، ان دنوں مزدوروں کی کچھ تنظیموں نے مل کر یہ چاہا کہ کیوں نہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہونے چاہیے، تو کچھ مزدور تنظیم میں ملیں اور کچھ ان کے لیڈران نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم 24 میں سے 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے ہمارے ریسٹ کے ہوں گے، 8 گھنٹے ہماری اپنی مرضی کے ہوں گے۔ جناب علی، یہ وہ مطالبات تھے جن کو مزدور اپلائی کروانا چاہتے تھے۔ ان مطالبات کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے 1 مئی 1884 کو شکاگو میں کچھ مزدور تنظیموں نے احتجاج کیا، جو کہ بہت ہی پرامن احتجاج تھا۔ اس پرامن احتجاج کی گارنٹی شکاگو اسٹیٹ کے میئر دیتے ہیں، جو کہ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ شکاگو اسٹیٹ کے میئر کا وہاں سے وزٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مزدور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن احتجاج کے دوران ایک بھی گملہ نہیں توڑا گیا، احتجاج کے دوران کسی کو مارا نہیں گیا، کوئی چیز توڑی نہیں گئی۔ کیا ہوتا ہے کہ اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے پولیس آتی ہے، پولیس مزدوروں کو اپنے گھروں میں جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، دیکھتے ہی دیکھتے جناب علی کیا ہوتا ہے، مزدور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے مطالبات منوانے ہیں، ہمارے یہ جائز مطالبات ہیں۔ جناب علی، انہی مطالبات کو دوبارہ منوانے کے لیے 3 مئی 1884 کو ہے مارکیٹ سکوائر میں دوبارہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، رات کے 10:30 بجے پولیس دعویٰ بول دیتی ہے۔ جو مزدور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پولیس جب دعویٰ بولتی ہے تو بہت سارے مزدور مارے جاتے ہیں اور کچھ مزدور زخمی ہو جاتے ہیں۔ مزدوروں کے پاس سفید رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں جو کہ امن کی علامت ہیں۔ اس دن سے کیا ہوتا ہے کہ مزدور اپنے ان سفید جھنڈوں کو بارش کے پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، وہ جھنڈے ان کے سرخ ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو وہ اتارتے ہیں، وہ پانی کے اندر دھوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی سرخ ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر اپنے ان سرخ رنگ کے جھنڈوں اور سرخ کپڑوں کو تاروں پر ٹانگ دیتے ہیں اور سرخ جھنڈوں کو اپنے گھر کی الماریوں میں سے باہر لٹکا دیتے ہیں۔ جناب علی، مزدور تنظیمیں زور پکڑتی ہیں، لیکن تاجران اور وہاں کی جیوری آپس میں ملے ہوتے ہیں، جج مزدوروں کے خلاف ہی فیصلہ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس دورانیے میں مزدوروں کے 4 اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان 4 اہم رہنماؤں میں سے ایک رہنما اڈولف فشر، جس کا نام بڑا ہی مشہور ہے، اڈولف فشر کو پکڑ لیا جاتا ہے، البرٹ پارسن کو پکڑ لیا جاتا ہے، جارج اینجل کو پکڑ لیا جاتا ہے، آگسٹ سپائس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ان 4 مزدور رہنماؤں کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مزدوروں کی تحریک زور پکڑتی جاتی ہے۔ ناظرین، 1899 میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیوں نہ ہم 1 مئی 1890 سے مزدوروں کے دن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم مزدوروں کو ان کے حقوق دینا شروع کرتے ہیں۔ جناب علی، اس کی امپلیمنٹیشن 1 مئی 1890 سے کر دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 مئی 1890 کو مزدور دن منانے کی جو پرپوزل تھی یہ پیٹر جے میک گائر نے دی تھی، تو لہٰذا دا فادر آف دا لیبرز ڈے کہا جاتا ہے پیٹر جے میک گائر کو۔ پیٹر جے میک گائر کے کہنے پر 1 مئی 1890 کو دنیا میں لیبر ڈے منایا گیا اور مزدوروں کے حقوق کو مان لیا گیا۔ جناب علی، یہ تو وہ
بریف ہسٹری تھی مزدوروں کے دن کی، جس کو ہم کہتے ہیں یکم مئی، 1 مئی، دا لیبرز ڈے۔ لیکن آج ہم آتے ہیں اپنی سوسائٹی کی طرف۔ تو ناظرین، اتنی بڑی جدوجہد جس میں لاکھوں مزدوروں کو مار دیا گیا، جن میں مزدوروں کے لیڈران کو پھانسیاں دے دی گئیں، اور آج وہی یورپ، وہاں پہ مزدور کو گھنٹوں کے حساب سے مزدوری ملتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا آج بھی۔ تو کیوں نہ میرے بھائی، میرے ناظرین، میرے سامعین، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم مزدوروں کے لیے لڑیں، اور ہمارے بھائی جو مزدور ہیں، ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں۔ ہم بھی اپنے مزدور بھائی جو ہیں ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ آئیے مل کر ہم اپنے مزدور بھائیوں کے حقوق کی جدوجہد کریں۔ جناب، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ ہیں کہ پاکستان میں 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب علی، 6 کروڑ لوگ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر آپ یورپین کنٹریز کی بات کریں تو یورپین کنٹریز جو ہے، جس کو آپ یورپی یونین بولتے ہیں، جناب اس یورپی یونین کے اندر جو 27-28 ملک ہیں، ان 27-28 ملکوں میں سے جو سب سے بڑا ملک ہے، شاید اس کی آبادی 6 کروڑ نہیں ہے، اور پاکستان میں ٹوٹل آبادی کا 6 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب علی، مزدوروں کی رسپیکٹ کیجئے، مزدوروں کو عزت دیں، مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج کا ہمارا لیکچر مزدوروں کے حقوق کے لیے ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، پاورٹی از ناٹ نیچرل، اٹ از مین میڈ۔ غریبی قدرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ آئیے مل کر ہم اچھائی کا آغاز کریں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس دنیا کے لیے، دنیا کو جنت بنانے کے لیے، لوگوں کو خوشحال رکھنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہرگز مت بھولیے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ حافظ۔